مائک اٹھاتی رہی، لیکن آج فرسٹ ٹائم مجھے موقع ملا کہ میں اس پلیٹ فارم سے میں انسانی حقوق پہ بات کر سکوں۔ صحافی کا جو کام ہوتا ہے وہ معاشرے کی ناہمواریوں کو اور غضب کیے گئے حقوق کو نمایاں طور پر پیش کرنا ہوتا ہے۔ ایک مستند صحافی جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں پیدا ہونے والے ظلم اور غیر اخلاقی رویے کو سامنے لاتا ہے۔ چونکہ میں ہمیشہ سے روڈوں پہ، لوگوں کے گھروں میں اور جہاں پہ بھی غریب لوگوں کو میری ضرورت ہوتی ہے، میں ہمیشہ غریب لوگوں کا لفظ اس لیے استعمال کرتی ہوں کہ میرے کام میں جو زیادہ تر شامل ہیں وہ غریب لوگ ہیں، وہ لوگ جن پہ ظلم ہوا ہوتا ہے، یا ظلم میں اسے کہتی ہوں کہ ایک چیز کو اگر آپ اس کی جگہ سے ہٹا دیں، سمجھ لیں کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو اس کا انصاف نہیں مل رہا، اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، یا اس کے لیے اگر وہ کینسر کی پیشنٹ ہے اس کے لیے میڈیسن کا بندوبست نہیں ہو رہا۔ تو الحمدللہ میرے رب کی یہ مجھ پہ مہربانی ہے کہ جب بھی یہ کام کرنے کے لیے نکلتی ہوں، کبھی بھی نا امید ہو کے نہیں آئی اور وہ کام کر کے آئی۔ طلاق یافتہ خواتین ہوں یا کینسر کی مریضاں ہوں یا مرد خواتین، غریب خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا کسی کی زمین غصب کی گئی ہو، ان سب کے کیسز کو میں ہائی لائٹ کرتی ہوں، اور میرا یہی مشن ہے کہ بنیادی طور پر میں انسانی حقوق کی کوشش کر سکوں کہ انسانی حقوق جن کو نہیں مل پا رہے وہ میری کاوش سے، میرے سٹرگل سے ان کو وہ میں حقوق دلا سکوں۔ اور اس وقت میں واقع ٹیکسلا میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ کام کر چکی ہوں۔ جب میں نے مینو کی کہانی، جس کا نام تک مجھے نہیں پتا تھا، ایک روڈ پہ بیٹھی ہوئی خاتون کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ میڈم آپ اتنے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، راشن دے رہی ہوتی ہیں، میڈیسن دے رہی ہوتی ہیں، یہ روڈ پہ 17 سال سے یہ عورت پڑی ہے، کیا آپ اس کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ جب میں وہاں پہنچی، وہ نوآباد پل کے نیچے کی کہانی ہے، تو مجھے لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا کہ یار تم پاگل ہو کہ اس خاتون کے لیے تم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو، یہ 17 سال سے روڈوں پہ ہے۔ لیکن میں نے صرف اللہ کی طرف ایک نظر دہرائی اور اللہ سے میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے صرف اتنی توفیق دے دے کہ میں اس دسمبر میں اس کو اس سردیوں میں ٹھٹھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں اس دفعہ اس کو یہاں پہ چاہے جیسے بھی میں کوشش کروں گی اور میں اس خاتون کو یہاں سے اٹھاؤں گی۔ اور الحمدللہ میں نے اس پہ کام کیا، ویڈیوز بنائی اور لوگوں کو پکارا کہ کوئی ہے جو اس کو جانتا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے ایک بھائی تشریف لائے، میرے پاس کوئی آفس، کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ آئے اور اس کے لیے یہ تھا کہ انہوں نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ پنڈ گوندل کی ہیں اور وہ یہاں پاگل ہو کے کیسے پہنچی، اس کو طلاق ہوئی، اس کے بچے کا قتل ہوا۔ مختصر یہ کہ وہ پاگل ہونے کی وجوہات جو تھیں وہ ساری مجھے ایک ویڈیو ریکارڈ میں لوگوں کو میں نے لائیو دکھائی، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں اس کو عیدی لے کے جاؤں گی، اور کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ میرا پہلا کام تھا جس پہ میں کامیاب ہوئی اور اس کو میں نے عیدی تک پہنچایا۔ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں بعمل ہو کے جب ہم باہر نکلتے ہیں، خاتون ہو کے جب میں ایک صحافی ہو کے باہر نکلتی ہوں تو میں کسی لفافے کے چکر میں نہیں نکلتی، کیونکہ ایز اے صحافی اگر ہم صرف مائنڈ پہ یہی کہ ہم نے اس پہ کمائی کرنی ہے، ہم نے اس پہ کمائی کرنی ہے، تو ہم کبھی بھی نیک نیتی سے کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں اگر نیک نیتی سے کام کرنا ہے تو پھر ہم اس پیسے کو، ہم کسی بھی طرح کے معاملات کو پیچھے چھوڑ کر صرف اپنے کام پہ فوکس کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرا دوسرا کیس تھا جس میں ایک خاتون کو، اس کو میں نے مینو کی کہانی اور دوسری کو میں نے زینو کی کہانی کہا۔ وہ بھی ایک روڈ پہ پڑی خاتون، علی پور سے تشریف لائی تھی، لیکن ان کو مار پیٹ کے گھر سے نکالا، وہ ذہنی مریضہ تھی، روڈ پہ آئی، بیٹھے بیٹھے، گرمی جون کا مہینہ ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے پہلے جوئیں پڑی، پھر کیڑے بن گئے اور پھر اس کے جسم پر کیڑے چلنا شروع ہو گئے۔ اب مجھے جب کہا جاتا ہے شائستہ آپ وہاں پہ پلیز صرف اس کو دیکھ لیں، وہ کچھ نہیں مانگتی، کچھ نہیں کہتی، صرف کیڑے اپنے اٹھاتی ہے اور سائڈ پہ پھینکتی ہے۔ میں جب وہاں گئی تو میں نے سب سے پہلے یہ انتظام کیا جو کہ اس کے سر کے بال اتروانے کی۔ آپ یقین کریں کہ میں اتنا روئی اس بات پہ کہ جب بھی میں حجام کو، کسی بھی حجام کو لینے جاتی، وہ آتا اور وہ چلا جاتا تھا، اور 2 دن کے لیے اس کی شاپ ہی بند ہوتی تھی کہ شاید یہ پھر آ جائے اور ہمیں بلا لے۔ میں نے کہا کہ میں
اتنا کچھ دینے کو تیار ہوں، صرف اس کے مجھے بال اتار دیں. حالانکہ ان سب کو نہلانے کا میں خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہوں، میں خود ان کے کپڑے چینج کرتی ہوں، میں میتیں تک نہلاتی ہوں. تو میں نے اس کو یہ کہا، اور وہ ایک 22 ایریے سے، چونکہ میں رہائشی تھی بہت پرانی، وہاں پہ درخت کے نیچے سے میں حجام کو لے کے آئی اور اس کے بال کٹوائے، اس کے بعد نہلایا اور اس کو بھی میں نے عیدی تک پہنچایا. تو اس طرح تو یہ میرا مشن ہے، اور میں لوگوں کو بھی یہی کہوں گی، ایز اے صحافی بھی میں یہ لوگوں کے لیے پیغام چھوڑوں گی کہ صحافت جو ہے وہ آپ اگر صحیفہ سے نکلا ہے، اور یہ صحافت پیشہ جو ہے بڑا مقدس ہے، اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ اگر ہم میں ہے تو ہم ہمیشہ جب بھی لوگوں کے لیے نکلیں گے تو وہ کام، چاہے وہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، چاہے کسی سے ناانصافی ہو رہی ہے، یا کسی قسم کی بھی معاملات ہیں، تو وہ اللہ مدد کرتا ہے. کبھی انسانوں پہ میں نے امید رکھی ہی نہیں، میں نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارا، اور الحمدللہ میں کامیابی. تھینک یو سو مچ.